اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ طٰہٰ کی آیات ہیں، ارشاد فرمایا ہے کہ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، کہ قیامت والے دن شفاعت کام نہیں آئے گی، مگر یہ شفاعت قبول نہیں ہوگی مگر جس کو اللہ اذن عطا فرمائیں گے. اس لیے میں نے کل عرض کیا تھا کہ مسئلہ اتفاق کو اچھی طرح سمجھ لیں. تمام اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے سلفاً و خلفاً کہ شفاعت سے برحق. اور سب سے بڑا مقام شفاعت جو ہے وہ ہمارے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا. آپ کے بعد تمام انبیاء اور رسول بھی شفاعت فرمائیں گے اپنی امتوں کی. اسی طرح حافظ قرآن کریم جو ہیں وہ بھی شفاعت کریں گے. اسی طرح اللہ کے اولیاء، علماء، مجتہدین، محدثین، عباد اللہ الصالحین وہ بھی شفاعت کریں گے. لیکن اس شفاعت میں دو چیزیں ہیں، بس ان کو آدمی ذہن میں رکھ لے انشاءاللہ تو پھر عقیدہ خراب نہیں ہوتا. ایک تو یہ ہے کہ شفاعت صرف اسی ذات کو کرنے کا حق ہوگا جس کو اللہ اذن دیں گے، اجازت. اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شخص، پیغمبر، رسول، نبی، ولی، ملک کوئی شفاعت نہیں کر سکتا. ایک شخص یہ کہ اللہ کے اذن کے بغیر شفاعت نہیں. اسی کو اللہ کے قرآن نے اس آیت میں بھی بیان فرمایا ہے کہ الا من اذن له الرحمن، مگر وہ جن کو رحمان کی طرف سے اجازت ہوگی. اور اسی طرح ہر مسلمان ہر نماز کے بعد تقریباً آیت الکرسی پڑھتا ہے، جس کی بڑی فضیلت ہے کہ ہر نماز کے بعد جو شخص آیت الکرسی پڑھے گا اللہ اس کو جنت نصیب فرمائیں گے. بہت بڑی فضیلت. اس میں بھی اللہ نے واضح فرما دیا کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. روز پڑھتے ہیں آپ، جس میں نفس ہو گئی، نفس قطعی، یعنی قرآن جب آ گیا تو بات ختم ہو گئی. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنے دنیا میں اللہ نے احکام بھیجے ہیں جو مسائل منسوخہ ہیں ان میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا.
یہ جو لوگوں کے دماغ میں خیالات ہیں نا جی کہ دیکھو 4 امام ہیں اور 4 باتیں ہیں اور لڑائی ہے، اختلاف ہے، یا علماء کی مختلف باتیں، یہ سمجھنے والوں کا قصور ہے۔ عصبیت کی اور ضد کی پٹی جب آنکھوں پہ چڑھ جاتی ہے نا پھر کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ یہ تو اسی طرح ہے جیسے کوئی جاہل کہہ دے بھی حدیث کی 6 کتابیں کیوں ہیں، 1 ہونی چاہیے۔ یہ حالت تو اصل بات یہ ہے کہ جتنے مسائل منسوخ ہیں، کیا مانا اللہ نے قرآن میں نص نازل فرما دی، اس میں اختلاف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو مسائل منسوخ ہیں علی لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں حضور پاک کی حدیث مبارک مل گئی جو صریح بھی ہے، صحیح بھی ہے، قطعی دلالت بھی ہے، جس میں کوئی ذرا سی بھی لچک نہیں ہے، وہ بھی نفس ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں۔ ہمیشہ اپنے ذہنوں کو صاف کر دیں۔ اب دیکھو نا اللہ کے حرم کے 45 یا 50 دروازے ہیں، اب کوئی آدمی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی یہ کہے کہ یہ بے وقوفی کی بات ہے، کعبے میں آ رہا ہے تو لازم ایک دروازے سے آؤ۔ یہ تو جہالت ہوگی۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ سب آ کدھر رہے ہیں۔ اگر ہر دروازے کے آنے والے کا مقصد اللہ کا کعبہ ہے، ٹھیک ہے، ادھر سے آ گیا ہے ادھر سے آ گیا۔ اسی طرح جو فروعی مسائل ہوتے ہیں نا ان میں مثلاً ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، ایک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول ہے، لیکن سب کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا قرآن اور فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محدثین نے ساری کتابیں لکھی ہیں ماشاءاللہ، سیاستہ ہے یا موطا امام مالک ہے، یا اس کے بعد سنن ہیں، یا اس کے بعد مستدرکات ہیں، مصنفات ہیں، علماء نے مختلف انداز میں، لیکن سب کا مقصد کیا ہے؟ بھی حضور کی بات کو بیان کرو۔ تو اسی طرح ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس کی مثال علماء ایسے دیتے ہیں کہ جیسے مثلاً آپ باغ میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ہر طرف پھول کھلے ہیں، کہیں گلاب ہے، کہیں چمبا ہے، کہیں رات کی رانی ہے، کہیں نرگس ہے، کہیں اور گلاب، مختلف سینکڑوں قسم کے پھول کھلے ہیں۔ جس پھول کو بھی دیکھیں رنگ بھی نرالا ہے، خوشبو بھی نرالی ہے، لیکن مالی کو آپ کہتے ہیں کہ صبح میرے لیے گلدستہ بنایا کرو، وہ ہر شاخ سے ایک ٹہنی لے کے ایسا خوبصورت گلدستہ بناتا ہے کہ مالک دیکھ کے خوش ہو کہ ہر پھول اس میں جڑا ہوا ہے۔ محدثین اور فقہا نے صرف یہ کیا ہے کہ میرے محبوب کی زبان مبارک سے جو پھول جھڑے تھے نا گلدستہ بنا کے امت کو پیش کر دیا۔ وہ اپنی طرف سے بات نہیں کہتے، یہ حالت ہے۔ یہ بڑے تنگ نظر اور متعصب ذہنوں کی تنگ نظری ہے کہ وہ ائمہ پہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب یہ نص ہو گئی قرآن میں کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ذات ہے جو شفاعت کر سکے؟ آئندہ زمانہ مستقبل میں مضارع حال اور استقبال میں دلالت کر رہا ہے، اللہ کے ہاں مگر اللہ کے اذن سے۔ اسی طرح قرآن دوسری جگہ فرماتے ہیں وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اللہ کے ہاں کوئی شفاعت نفع نہیں دے گی مگر اس کی جس کو اذن ملے گا۔
اسی طرح یہاں اللہ نے فرما دیا یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا. یہ مسئلہ جو ہے یہ تو منصوص مسئلہ ہے، نص ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں، ما سوا ان لوگوں کے جو افراد و تفرید میں پڑ گئے ہیں، جنہوں نے دماغوں میں ایک غلط خیال بٹھا لیا ہے کہ بھئی جب جیسے نصارہ نے ایک خیال بٹھا لیا ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ کی صلیب کو ہر وقت گلے میں لٹکاتے ہیں اور صلیب کا نشان بناتے ہیں اور ہر وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اور ان سے مانگتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، جب اللہ کا بیٹا راضی ہو گیا تو باپ کو سفارش کر دے گا. ایک کافرانہ خیال ہے. اسی طرح یہود کے دماغ میں ہے کہ بھی ہم تو بالکل حضرت عزیر کو ماننے والے ہیں، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، تو جب ہم اللہ کے بیٹے کے دوست ہو گئے تو بیٹے کا دوست بھی بیٹا ہوتا ہے، لہٰذا ہم سارے اللہ کے بیٹے ہو گئے. نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، ہمیں کیوں تکلیف ہو یا عذاب ہو؟ کون اپنے بیٹوں کو تکلیف دیتا ہے؟ لہذا ہمیں تو آگ چھوئے گی بھی نہیں. ہاں اگر کوئی تھوڑا بہت رگڑا آیا بھی تو بس اتنا دن جتنی دن ہمارے باپ دادے نے اس بچڑے کی پوجا کی تھی اس کے بعد ہمیں کوئی آگ نہیں لگی. یہ یہودیت کا پیدا کردہ نظریہ ہے، یہ نصرانیت کا پیدا کردہ نظریہ ہے، اور مسلمانوں میں بھی نعوذ باللہ آ گیا، یا جاہلیت کی وجہ سے یا غلو فی المحبت کی وجہ سے. انہوں نے بھی کہہ دیا کہ بھئی بس دیکھو جی اللہ کی ذات بلند ہے، برتر ہے، بالا ہے، وہاں تک پہنچنا بھائی کس کی مجال ہے، ہم تو بس یہ اللہ والوں کو پکڑ لیں گے اور جب یہ کہہ دیں گے بس اللہ راضی ہو جائے گا، یہ ہمیں چھڑا دیں گے. یہ وہ جاہلیت والا خیال. انہوں نے کہا عیسیٰ چھڑا لے گا، انہوں نے کہا عزیر چھڑا لیں گے، انہوں نے کہا کہ پیارے نبی چھڑا لیں گے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چلو بھائی کم از کم ان سے تو آگے بڑھو نا. انہوں نے کہا نہیں جناب، نبی کا تو بڑا مقام ہے نا جی، ہمارے جو مرشد ہیں، شیخ ہیں، پیر ہیں، ہمیں تو بس یہی کافی ہے، یہی چھڑا لیں بس، ہمیں کسی اور کی ضرورت ہی نہیں. یہ وہ غلط نظریات ہیں جو مسلمانوں میں بھی پھیلے ہیں. یاد رکھو، ایک ہے شفاعت، شفاعت کا کوئی منکر نہیں. شفاعت انبیاء کا انکار کرنا تو قرآن کا انکار ہے، حدیث رسول کا انکار ہے، اور نفس کا انکار ہے جس سے بندہ سیدھا کافر ہو جاتا ہے. لیکن شفاعت کو اتنا عام بھی نہ کرو کہ جو چاہے جب چاہے جس طرح چاہے جس مجرم کو چاہے، بلکہ ہمارے جاہل تو کچھ 2 قدم اور آگے بڑھ گئے. انہوں نے کہا خدا پکڑے تو نبی چھڑا لے گا، لیکن اگر نبی نے پکڑ لیا خدا بھی نہیں چھڑا سکتا. انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا. انہوں نے کہا بابا دیکھو مکہ شریف اللہ کا گھر ہے نا، جو مرضی آئے کرو، بس مدینہ شریف کا خیال کیا کرو، وہاں پہ ادبی نہ ہو، کیونکہ اگر نبی نے پکڑ لیا اور حضور ناراض ہو گئے پھر خدا بھی معاف نہیں کرے گا. یہ بھی یاد رکھو، بلا وجہ افراد و تفریق میں پھنسنے کا نظریہ ہے. یہ نظریے ہمارے اندر کیسے آئے؟ ایک تو آئے یہودیوں سے، اور یہود کے بعد کہاں سے آئے روافض سے، شیعہ حضرات سے. ان کے عقیدے میں بھی یہ ہے کہ بس حضرت علی جو ہے نا وہ جنت کے مالک ہیں، وہی حوض کوثر پہ ہوں گے، ان کے ہاتھ میں جام کوثر ہوں گے، ان کے ہاتھ میں جنت کی چابیاں ہوں گی، جس کو چاہیں گے جانے دیں گے، جس کو چاہیں گے بگا دیں گے. ان کے بعد انہوں
نے کہا 12 امام ہماری سفارش کریں گے، ان کے بعد جو بڑے سفارشی ہیں وہ 5 تن پاک ہیں۔ تو سنی پیچھے رہنے والے کہاں تھے؟ انہوں نے کہا ان کے 12 ہیں تو ہمارے سے کروڑوں ولی ہیں، انہوں نے کہا سب تیر چھڑائیں۔ انہوں نے کہا تم 12 میں اٹکے رہو، ہم 12,000 لے آتے ہیں مقابلے پر۔ اور بالکل پھر قوالیوں میں اور شعر و شاعری میں کہہ دیا کہ ہمیں جنت جانے سے غرض نہیں ہے، ہمیں تو کافی ہیں بغداد کی گلیاں۔ اور پھر بڑے دھڑلے سے کہہ دیا، ایک تو تھا نا عقیدہ شفاعت کر کے پیر چھڑوائے گا، کہا نہیں نہیں یار وہ تو چھوٹا درجہ ہے، میرا پیر جو ہے وہ تو خود قادر ہے، وہ تو خود مدبر ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، معزون بھی ہے، ذی تصرف بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، اور بندہ قادر کا بھی ہے قادر عبد القادر۔ خدا کے بندے ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا، یہ بندے کا بندہ بن رہا۔ تو یہ وہ بات ہے جو دماغوں میں ہے، اس کو اچھی طرح صاف کر لو۔ شفاعت برحق، شفاعت کا منکر کافر، لیکن شفاعت میں 2 شرطیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ شفاعت کرنے والے کو اللہ اذن دے، اجازت دے کہ جی آپ کو اجازت دے، اور دوسرا وہ شفاعت بھی اس کے بارے میں کرے جس کے قول پہ اللہ راضی ہو، یعنی مسلمان ہو، وہ شرط ہے۔ یاد رکھیں، یعنی اگر اللہ کے نبی کو اجازت مل گئی شفاعت کی، لیکن اس کی شفاعت صرف اس بندے کے حق میں ہوگی جس کی موت ہوگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر وہ کلمہ ایمان پہ نہیں مرا ہے، وہ کافر ہو کے مرا، یہودی ہو کے مرا، نصرانی ہو کے مرا، ہندو ہو کے مرا، سکھ ہو کے مرا، قادیانی ہو کے مرا، تو اس کے لیے کوئی شفاعت نہیں۔ وَلَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، ان کو کسی سفارش کرنے والے کی سفارش پیدا نہیں دے گی۔ مَا لَهُم مِّن صَدِيقٍ وَلَا حَمِيمٍ، کوئی دوست کوئی خیر خواہ ان کے کام نہیں آئے گا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، 2 چیزیں دماغ میں رکھ لو۔ ایک سفارش کس کے حق میں ہوگی؟ جس کی موت ایمان پہ ہو لیکن گنہگار ہے، اور سفارش کرنے والے کو بھی اللہ اذن دیں گے، اجازت دیں گے کہ آپ سفارش کر سکتے ہیں۔ جب تک اللہ اذن نہ دیں تو کوئی بول، اسی لیے قرآن نے دوسری جگہ مسئلہ بالکل کھول کے سمجھا دیا، اگر نہ سمجھیں تو پھر یہ بدقسمتی ہو۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلك یوم الحق۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جس دن جبریل اور فرشتے اللہ کے حضور میں صفیں بنا کے کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، وہ بول بھی نہیں سکیں گے جب تک رحمان بولنے کا اذن نہ دے۔ یعنی کوئی ملک حتیٰ کہ جبریل ہے بول نہیں، چپ۔ بالکل وضاحت ہو گئی کہ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق۔ اللہ نے فرمایا کہ اس اذن کے بغیر بول بھی نہیں سکیں گے، اور جب اذن ملے گا تو بات بھی وہ کریں جو حق ہو، سیدھی بات، سچی بات۔
کیوں؟ وہ حق کا دن ہے، فیصلے کا دن۔ اب اسی طرح سمجھیں کہ میرے محبوب رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث مبارک میں واقعہ موجود ہے کہ جب حضور کے محسن ہیں، محسن رسول ہیں، محسن نبی ہے، امن نبی المصطفیٰ، حضور کے سگے چچے ہیں، جنہوں نے سرکار دو عالم کی تربیت کی ہے، سرکار دو عالم کی خدمت میں اپنی طاقت جان نظر کر دی اور سارے قریش سے لڑائی لڑی ابی طالب نے۔ حضرت علی کے والد ہیں، علی ابن ابی طالب۔ اور حضور کے سب سے پیارے چچا ہیں، یعنی جب حضور کے ساتھ کافروں نے بائیکاٹ کیا تو ابی طالب بھی حضور کے ساتھ چلے گئے۔ اور ابی طالب کے پیار کا یہ عالم تھا کہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ جب سارا خاندان دسترخوان پہ آ جاتا، اگر حضور نہ آتے تو کھانا نہیں کھاتے تھے، کہتے تلاش کرو آئی نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہر مسئلے میں سرکار دو عالم کے لیے دیوار بن کے کافروں کے سامنے کھڑے رہے کہ تم میرے بھتیجے کی نبوت پہ ایمان نہ لاؤ لیکن زیادتی کیوں کرتے ہو؟ بڑی تفصیل سے ان کے احسانات ہیں۔ ان کا آخری وقت آ گیا، بیمار ہو گئے، موت قریب آ گئی، حضور تشریف لے گئے، اور وہاں پر ابو جہل اور بڑے بڑے کافر جو تھے وہ بھی سارے بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ ابی طالب سردار تھے تو سردار کے پاس سب آئے ہوئے تھے۔ ابی جہل نے جب دیکھا کہ حضور آ رہے ہیں تو اس نے ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ نہ پھیل پھیل کے بیٹھ جاؤ، جگہ نہ ملے حضور کو بیٹھنے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ حضور ابی طالب کے قریب نہ بیٹھے، کیونکہ ہو سکتا ہے حضور بات کرے اور ابی طالب آخر وقت میں کلمہ پڑھ لے۔ تو پھیل کے بیٹھ گئے، لیکن جب ابی طالب کی نظر پڑی تو اس نے اشارہ کیا اور حضور کو اپنے سرانے کی طرف بٹھایا۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ کل کلمتن یا ام کل کلمتن احاج بها عند اللہ۔ حضور نے فرمایا میرے چچا ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو تاکہ میں اللہ کے آگے حجت کرنے والا بنوں۔ کیوں؟ اب ہے تو آخری وقت، اس وقت عام طور پہ تو توبہ قبول نہیں ہوتی، لیکن میں کہہ تو سکوں نا، مجھے کہنے والا تو بناؤ، میں اپنے رب کی رحمت کے سامنے، اللہ کے سامنے کوئی جھگڑ تو سکوں۔ قل کلمۃ احاج بها عند اللہ۔ ابی طالب نے کہا کہ یا ابن عمی، اے میرے بھتیجے، میں بھی چاہتا ہوں کہ تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ کلمہ پڑھ کے تجھے تیری دل کو سکون قرار پہنچا دوں، لیکن میری قوم مجھے تانا دے گی کہ ابی طالب مرتے ہوئے ڈر گیا جہنم سے، لہذا میں نہیں پڑھتا۔ اللہ اکبر! حضور اٹھے وہاں سے تھے، فقام رسول اللہ حزینا، حضور اداس ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے کہ آج میرے چچا نے کلمہ نہ پڑھا اور موت شرک پہ آ گئی تو پھر میں جہنم سے صفائی بھی نہیں کر سکتا۔ اب حضور نے اور کوئی بات نہیں کی، لیکن یہ غم ہونا، کافر کی موت سے غمگین ہونا بھی خدا کو پسند نہیں آیا۔ حالانکہ چچا ہے، محسن ہے،
لیکن کفر کی موت ہے، وہ اللہ پاک نے فوراً حکم دیا جبریل میرا قرآن لے کے جاؤ اور جا کے میرے مدنی فرمان سے کہہ دو کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ میرے مدنی ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں، جس کو پسند کریں اس کو ہدایت دے دیں، یہ میری مرضی۔ اور تم یہ سمجھو کہ ہمیں مرشد چھڑا لے گا یا پیر چھڑا لے گا یا فلاں چھڑا لے گا، یہ جاہلیت کی بات ہے۔ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں پیر سے تعلق رکھو اصلاح کے لیے، کہ جس کی صحبت میں بیٹھ کے تمہیں اللہ یاد آئے، تمہاری زبانوں پہ اللہ کا ذکر جاری ہو، بے نمازی ہے تو نمازی بن جائے، داڑھی منڈواتا ہے داڑھی والا بن جائے، کافروں کے لباس پہننے والا محمد مدنی والا لباس پہن لے، تہذیب افرنگ چھوڑ کے تہذیب نبوی اختیار کرنے، پیر اس لیے پکڑا جاتا ہے۔ پیر اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ تمہیں چھڑا لے گا اور تمہیں بچا لے گا یا چاہے جیسے چاہے دین کو بدل دے۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے اپنے وقت کے بہت بڑے علماء میں گزرے ہیں، تو ان کی خدمت میں ایک دن ایک آدمی نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ جی آپ کے شیخ جو ہیں پیر جو ہیں آپ کے، وہ ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، اور بہت سارے مسئلے میں تو وہ آپ کے خلاف ہیں، تو پھر آپ پیر کی بات کیوں نہیں مانتے؟ تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ نے فوراً فرمایا کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت حاجی صاحب کی بیعت ہم نے اس لیے نہیں کی تھی کہ وہ ہمیں شریعت پڑھائیں گے، شریعت کا مسئلہ ہوگا تو حاجی صاحب بھی ہم سے پوچھیں گے، ہم نے تو اپنی اصلاح کے لیے شیخ بنایا ہے کہ جن کی صحبت میں رہ کر ہماری تربیت ہو سکے۔ جیسے بہت زیادہ مریض ہو نا جی، جب زیادہ تکلیف ہو جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں جی ایڈمٹ کر دو ہسپتال میں، ہسپتال میں ایڈمٹ ہو اور زیادہ تربیت خراب ہو جائے گا جی آئی سی یو میں داخل کرو، جلدی کرو جلدی کرو، اس کو فوراً ایمرجنسی روم میں لے جاؤ۔ اسی طرح بے عین ہی جب بندے کے افعال اور اعمال اور اقوال خراب ہوتے ہیں تو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے ان کی اصلاح ہوتی ہے۔ اولیاء اللہ کا کام یہ ہے اور ان کی علامت یہ ہے کہ جب نظر پڑے تو تمہیں اللہ کا ذکر یاد آئے۔ جن کی صحبت میں بیٹھ کے تم حرام سے بچ جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ، تم منکرات سے بچ جاؤ، فواحشات سے بچ جاؤ اور طیبات کی طرف لوٹ آؤ، اور ہر وقت جو ہے تمہارا ذہن جو ہے، تمہارا فکر جو ہے، تمہارا دماغ جو ہے اللہ کے ذکر کی طرف لگ جائے، سمجھو یہ اللہ کا ولی ہے، اس کا دامن پکڑ لو۔ یہ معنی نہیں ہوتا اولیاء اللہ کا کہ اولیاء اللہ جو چاہیں کر دیں، نعوذ باللہ، وہ تو خود انسان ہیں، خود اللہ کے محتاج ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ شفاعت میں دو شرطیں ہوگی، ایک تو ہوگی کس کے حق میں جس کی موت ایمان پہ آئے، اور ہوگی اللہ کے اذن سے۔ اس کے لیے بڑی صحیح اور واضح اور طویل حدیث مبارک ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ نے میرے نبی سے وعدہ فرمایا ہے کہ ہم آپ کو راضی کریں گے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، کبھی خلاف نہیں ہوتا۔ اس لیے جب یہ آیت اتری تھی نا، اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ نے میرے مدنی کے شان میں جب یہ سورت مبارک اتاری جس میں آخری آیت یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے دیں گے اور اتنا دیں گے کہ آپ کو راضی کر دیں گے۔
جب یہ آیت اتری نا تو حضرت علی بڑے خوش ہوئے رضی اللہ عنہ. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اب جا آیتن فی کتاب اللہ، اللہ کے قرآن میں سب سے زیادہ رحمت والی اور امید دلانے والی کوئی آیت ہے تو یہی آیت. صحابہ نے پوچھا کہ کیسے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا ہے کہ محمد مصطفیٰ میں آپ کو راضی کر دوں گا، تو میرا مدنی تو راضی نہیں ہوگا جب تک حضور کا کوئی امتی جہنم میں پڑا ہو. تو مانا ہے سب کو نکلوائیں گے، حضور تو تب راضی ہوں گے نا. اس لیے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے بڑے امید دلانے والی ہے کہ اللہ کا نبی جو ہے وہ اللہ ان کو راضی فرمائیں گے. اس لیے حضور فرماتے انا اشفع فاشفع فاشفع، میں شفاعت کروں گا پھر کروں گا پھر کروں گا پھر کروں گا. حضور کی کوئی ایک شفاعت نہیں ہوگی، مسئلہ سمجھو اچھی طرح. سب سے بڑی شفاعت جو ہے وہ تو ہے شفاعت کبریٰ، یاد رکھ لیں. سب سے بڑی شفاعت جو ہے اس کا نام ہے شفاعت کبریٰ. جو بڑی شفاعت ہے یعنی وہ تو اس وقت ہوگی کہ جب میدان محشر ہوگا اور سورج قریب ترین ہوگا اور بندے پسینہ پسینہ ہو گے، بعض پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض کو پسینے میں لگامیں چڑھا رکھی ہوں گی اور بعض پسینے میں آتش آتش کی پکار ہوگی. تو اب ساری دنیا دوڑ کے حضرت آدم کے پاس آئے گی کہ مہربانی کرو ہماری سفارش کرو. لیکن بات سنو، سمجھو مسئلے کو، حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ لوگ جب حضرت آدم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ جی آپ ابو البشر ہیں، آپ باپ ہیں سب کے، آپ کی اولاد ہے ساری، اور آپ خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں، اول نبی ہیں، آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، مہربانی کریں یہ سفارش یہ نہیں ہوگی کہ جنت مل جائے. سمجھو مسئلہ، یہ شفاعت صرف یہ ہوگی کہ اللہ مہربانی فرما کے ہمارے مقدمات کی سماعت شروع ہو جائے، فیصلہ جو اللہ چاہے فرما دے. جس کو جنت ملنی ہے ملے گی، جہنم ملنی ہے ملے گی. دیکھی تو ہو نا، دیکھا نہیں ہے کہ جیسے یہاں پر ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا کہ بھئی 10 سال تک مقدمات پیشیاں نہیں لگتی. آدمی جیل میں پڑا ہے، 10 سال سے پیشی پہ پیشی ہو رہی ہے، اگر سزا بھی ہو جائے تو شاید 10 سال سے کم ہو. تو وہ دن ایسا شدید ہوگا کہ ہر آدمی جو ہے اس قدر پریشان ہوگا، ہر آدمی کی حالت جو ہے الا وہ لوگ جن پہ اللہ کی رحمت ہوگی، وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان کے لیے قیامت کی وہ ہول لگی اور وہ شدت جو ہے بالکل کچھ نہیں ہوگی. لا يحزنهم الفزع الاکبر، ان کے لیے وہ 50,000 سال کے برابر جو دن ہے وہ ایسے گزرے گا جیسے عصر سے مغرب کی نماز کا وقت گزرتا. تو اب جب سارے آئیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام عذر کر دیں گے، فرمائیں گے کہ نہیں، نفسی نفسی نفسی، یعنی خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنا ڈر ہے کہ آج اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ تم نے وہ درخت کیوں چکھا تھا، کیونکہ آج ہے فیصلے کا دن، آج ہے یوم الجزا، آج ہے حکم کا دن، بدلے کا دن. اگر اللہ چاہے پوچھ لیں کہ ہم نے حکم دیا تھا کہ درخت کے قریب نہ جاؤ، تم نے کیوں چکھا تھا؟ میں تو خود ڈر رہا ہوں، تمہاری سفارش کیسے کروں؟ اور بعض حدیثوں میں لفظ ہے کہ کہیں گے خشیت علی نفسی الیوم غضب ربی غضب لم یغضب قبلہ ابدا ولا بعدہ ابدا. آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج اللہ کے غضب اور جلال کا دن ہے، ایسا غضب جلال جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا.
لوگ کہیں گے حضرت پھر ہم کیا کریں؟ فرمائیں گے فاتوا نوحا، میرا بیٹا حضرت نوح علیہ السلام ہے، اول رسول، جو پہلا پیغمبر ہے، اس کے پاس جائیں، ان کے پاس آئیں گے، وہ جواب دے دیں گے، حتیٰ کہ سارے پیغمبر جواب دے دیں گے، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دے دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ آپ مہربانی کریں، آپ تو رسول اللہ ہیں، کلمت اللہ ہیں، روح اللہ ہیں، جن کو اللہ نے زندہ آسمان پہ بٹھایا، آپ کی بڑی شان ہے، آپ سفارش کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نفسی نفسی نفسی، میں ڈر رہا ہوں، لوگوں نے دنیا میں مجھے بھی خدا بنا لیا تھا، خدا کا بیٹا بنا لیا تھا، اللہ مجھ سے پوچھ لیں تو میں کیا جواب دوں گا؟ لہٰذا میں نہیں کرتا۔ اب لوگ کہیں گے حضرت ہم کہاں جائیں؟ فرمائیں گے فاتوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سارے کے سارے حضرت محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء امام الانبیاء والمرسلین کے پاس جاؤ، کیونکہ ان کو دنیا میں اللہ نے بشارتیں دے دی ہیں۔ حضرت آقا انعامدار فرماتے ہیں کہ جب میدان محشر میں ساری امتیں اکٹھی ہو کے حضور کے دروازے پہ آئیں گے اور کہیں گے مہربانی کریں، اتنی سفارش کرتے ہیں کہ بس پیشی شروع ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان کو کہوں گا تسلی کرو، انا لہا انا لہا انا لہا، اس سفارش کے لیے اللہ نے صرف مجھے چن لیا ہے۔ لیکن حضور فرماتے علمنی محامد لم یعرفنی الآن، اللہ مجھے پھر اپنے حمد سکھلائیں گے، درخواست دینے کا طریقہ بتلائیں گے نا، کیسے درخواست کر، اللہ مجھے اپنے محامد سکھلائیں گے۔ حضور نے فرمایا وہ حمد کے کلمات ایسے ہوں گے جو میں اب نہیں جانتا دنیا میں، اور اس کے بعد فرماتے ثم آتی تحت العرش واخر ساجدا، اللہ کا حمد و ثنا کرتے کرتے میں عرش کے نیچے آ کے سجدے میں گر جاؤں گا۔ اللہ کے عرش کے نیچے جب اللہ کو سجدہ کریں گے پھر درخواست کریں گے کہ اللہ مہربانی فرما کے مجھے اجازت دیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی سجدے کی حالت میں ہوں گے، اس کے بعد حکم ہوگا ارفع راسک یا محمد، حکم ہوگا میرا مدنی سر اٹھا لو، تمہاری درخواست قبول ہے، تمہیں اجازت ہے۔ یہ صفات کبریٰ، اس کے بعد پھر فیصلے شروع ہو جائیں گے، پھر عدل و انصاف کی عدالت شروع ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود حکم اور فیصلہ فرمائے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اللہ تبارک و تعالیٰ خود تشریف لائیں گے، جیسے اس کے شان کو زیبا ہے، کیونکہ وہ بے مثل ہے، بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ ہمارا ایمان ہے جہاں فرمایا آئیں گے آئیں گے، جہاں فرمایا نزول فرمائیں گے فرمائیں گے، لیکن جیسے اس کی شان کو زیبا ہے، اس لیے کسی تعویل کی ضرورت نہیں، جو قرآن کہتا ہے بس اس پہ ایمان۔ اور پھر وہ عالم کیا ہوگا؟ اللہ رحمت وجیء یومئذ بجہنم، یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، پھر جہنم کو لایا جائے گا،
اور جہنم کیسے آئے گی؟ یقودھا 70,000 ملک، حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے نے جہنم کو لگامیں ڈالی ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے نے پکڑا ہوگا، لیکن جہنم جوش میں ہوگی کہ چھوڑو، میں تیرے مخالفوں کو بس جلو، تیرے باغی جو تجھے چھوڑ کے غیروں کو سنجے کرتے، تکاد تمیز من الغیظ، معلوم ایسے ہوگا کہ جیسے آج جہنم غصے میں پھٹ پڑے گی۔ کیوں غصہ نہ آئے؟ مخلوق تو اس کی ہے نا، آگ کس کی مخلوق ہے؟ تو جب بندہ مخلوق کو سجدہ کرے، خالق کو چھوڑے، تو مخلوق کو تو جلال آئے گا۔ تو اب حضور کی یہ شفاعت جو ہے، یاد رکھو، اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ، جو سب سے بڑی شفاعت ہے، اس کا تو سارے تمام معاشر کو فائدہ ہو گیا۔ اب شفاعت خاص ہے، وہ کس کے لیے ہوگی؟ حضور نے فرمایا کہ جو بندے میری امت کے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو کے مر گئے، وہ یاد کریں، میں نے عرض کیا تھا نا کہ گناہ کیا توبہ کی معاف ہو گیا، لیکن بعض گناہ گار ایسے ہیں گناہ کیا توبہ بھی نہیں کی۔ دیکھیں نا، چور چوری کر رہا تھا، پکڑا گیا، گھر والے اٹھے، بندوق ماری، مر گیا، کب توبہ کرے گا؟ زانی زنا کر رہا تھا، گھر والا آ گیا، انہیں شوٹ کر دیا، دونوں مر گئے، کس وقت توبہ کرے گا؟ شرابی شراب پی کے کسی گڑھے میں گر گیا، نہر میں گر گیا، دریا میں گر گیا، بے ہوشی میں ڈوب کے مر گیا، کب توبہ کرے گا؟ گناہگار انسان ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، گاڑیاں ٹکرائیں، کچلا گیا، مر گیا، اس کو تو پتہ نہیں ہے کہ ابھی 2 سیکنڈ کے بعد گاڑی ٹکرائے گی اور ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ جہاز کریش کر گیا، کوئی پتہ نہیں، اڑ گیا، ریزہ ہو گیا، توبہ کا موقع ہی نہیں ملا، ہی نہیں، توبہ کی ہی نہیں۔ اب یاد رکھو کہ اس کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم شرک پر کے مرو گے تو تمہاری تو ہرگز مغفرت نہیں ہوگی، نہ بخشش ہوگی، نہ شفاعت ہوگی، نہ معافی ملے گی۔ ہاں اگر شرک کے علاوہ گناہ ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں جس کو چاہوں بخش دوں۔ اچھا، وہ کیسے بخش دیں؟ یا تو گناہ گار پیش ہوا، لگا جاؤ معاف کیا، جاؤ مجھے بس، یا اللہ حکم دیں گے کہ اتنے گناہ ہیں، اتنے سال کے لیے اس کو جہنم میں بھیج دو۔ اب جب وہ جہنم میں سزائیں کاٹ رہے ہوں گے تو اب شفاعت ہوگی انبیاء کی کہ اللہ مہربانی کر ان مجرموں کو بھی چھوڑ دے، لیکن وہ مجرم ہوں گے ایمان والے۔ اسی لیے ایک صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے، اللہ کا فرمان ہے، حضور کی زبان مبارک کے ذریعے حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا میرے بندے اذا لقیتنی لا تشرک بی شیئا، اگر تو قیامت والے دن میرے پاس آیا لیکن شرط یہ ہے کہ تو نے شرک نہ کیا، شرک اکبر بھی نہ کیا، اصغر بھی نہ کیا، غیروں کو مدد کے لیے نہ پکارا، غیروں کے سجدے نہ کیے، غیروں کی عبادت نہ کی، غیروں کی نظر نیاز نہ چڑھائی، میری توحید پہ مر گیا، فرمایا اگر زمین ساری تیرے گناہوں سے بھری ہو تو میں اتنی رحمت لے کے آؤں گا۔ شرط یہ ہے کہ توحید سے موت آئے۔ دعا کرو اللہ ہر مسلمان کو موحد بنا دے، اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو شرک سے بچا دے، اور یہ نہ کہا کرو جی قبر کا سجدہ اور ہے اور خدا کا سجدہ اور ہے، یہ اور مور نہیں چلے گا قیامت میں، یہ تمہارے مسئلے مولویوں والے وہاں نہیں چلیں گے، یہ تعظیم والا سجدہ ہے، وہ عبادت والا سجدہ ہے، اور عبادت بھی تو اسی کی ہوتی ہے جس کی دل میں عظمت ہو، تعظیم نہ ہو تو عبادت کیسے ہوگی؟
یہ نہ کہا کرو جی یہ تو ادب ہے، یہ تو نیاز مندی ہے، یہ تو تواضع کا اظہار ہے۔ اگر یہ تواضع کا اظہار اور نیاز مندی ہوتا تو صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں آتا تھا۔ تم زیادہ با ادب ہو گئے ہو صحابہ سے بھی۔ یعنی حضرت بلال جیسا عاشق جو حضور کے بعد اذان نہیں دیتا، سارے صحابہ کہے کیا بات ہے؟ وہ کہے میں جب کہوں گا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، حضور نظر نہیں آئے گے میں مر جاؤں۔ عاشق نے کبھی آ کر حضور کی قبر پہ رکوع کیا ہو، سجدہ کیا ہو، ہاتھ باندھ کے طواف کیا ہو، آ کے سیدھے کھڑے ہو جاتے، السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ۔ یہ جو تم نے رسم و رواج بنا رکھے ہیں، اسی سے تو آدمی شرک کی طرف جاتا ہے نا۔ پہلے بچہ سگریٹ شروع کرتا ہے، پھر چرس پہ آتا ہے، آخر انجام ہیروئن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پہلے جو ہے نا جی مرشد کے پاؤں پہ جھک رہا ہے، کبھی پاؤں پہ سر رکھ رہا ہے، کبھی مرشد کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، کبھی کہتا بس حضرت بس آپ ہی ہیں، بس ہمارے تو آپ ہی ہیں حضرت، بس ہماری تو آپ ہی مشکل حل کریں۔ اور پھر قبر پہ آگے ہاتھ باندھتا ہے، پھر چکر لگاتا ہے، پھر سجدہ کرتا ہے، پھر قبر والے سے مانگتا ہے مہربانی کرو داتا تیرے دروازے پہ آیا ہوں تو عطا کر۔ اس سے بڑا شرک تو میرے خیال میں کسی کافر کو بھی نہیں آتا ہوگا۔ وہ بھی کچھ بہانہ کرتے تھے، وہ کہتے تھے ان سے ہم سفارش کریں، یہ تو ڈائریکٹ مانگتا ہے سیدھا، اور یہ تو یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ اللہ کا ملک ہے، وہ کہتے نہیں یہ تو نگری داتا کی ہے۔ اللہ کہتا ہے ملک کا مالک کون ہے؟ قل اللہم مالک الملک۔ قرآن کہتے لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا ملک کس کے لیے ہے؟ تو پھر اس میں کہاں سے تینوں کی نگری نکل آئی؟ کہو کہتے ہیں دیکھو جی وہاں بھی ہیں داتا صاحب کو نہیں مانتے، اللہ کے بندے ہم تم سے زیادہ مانتے، تمہیں تو میرے خیال میں نام بھی نہیں آتا ہوگا، صرف داتا داتا کہہ رکھا ہے، ان کا تو نام حضرت علی حجویری ہے، ان نے کبھی نہیں کہا میرا نام داتا ہے۔ وہ تو بہت بڑے موحد تھے، وہ تو بہت بڑے توحید پہ چلنے والے اللہ کے محبوبین میں تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ شرک تو بعد والوں نے پھیلایا ہے نا، مجاوروں نے روٹی بنانے کے لیے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ شفاعت تو ہوگی لیکن گنہگاروں کے حق میں۔ اچھا حضور فرماتے اشفع، میں شفاعت کروں گا، پھر لوگ نکلیں گے، پھر شفاعت کروں گا، پھر شفاعت کروں گا، پھر شفاعت کروں گا، حتیٰ یقال لی حل رضیت یا محمد۔ اللہ فرمائیں گے میرا مدنی آپ تو راضی ہو گئے، میرا وعدہ پورا ہو گیا نا، والا سو بھائی ہوتی کا رب کا فترضا۔ تو حضور فرماتے ہیں میں آخر میں پھر عرض کروں گا اللہ میاں کچھ بندے ابھی جہنم میں ہیں، ہے تو ان کا ایمان ذرا سا بس حال تو پتلا ہے لیکن ہے ایمان والے، تو وہ ابھی جہنم میں۔ اللہ فرمائیں گے پھر ابد نہیں، ان کو میری رحمت کے لیے چھوڑ دو، میں اپنی رحمت سے نکال دوں گا۔ تو شفاعت برحق ہے لیکن اللہ کا اذن ہو، شفاعت برحق ہے لیکن اس کے حق میں جس کی موت ایمان پہ ہو تب شفاعت ہوگی۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی شفاعت نصیب فرمائے اور خاتمہ سب کا ایمان پہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو شرک و کفر سے نجات عطا فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے اگر مدرسہ بنایا جائے نہیں بن سکتا، زکوٰۃ کے پیسے مسجد یا مدرسے کی تعمیر میں نہیں لگ سکتے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ عمرہ تو کیا ہے، عمرہ طواف کے ثواب میں فرق ہے، ہاں بالکل فرق ہے، عمرہ تو چھوٹے حج کے برابر ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ہم لوگ جو ہیں پنکھے اور واشنگ مشین
وغیرہ کا کام کرتے ہیں کہ جب لے جاتے ہیں سامان خراب ہو جاتے ہیں، مرمت پہ پیسے خرچ ہوتے ہیں، اس لیے نفع کا ریشو ہم زیادہ رکھتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن اتنا نفع نہ ہو جو دوسرے کی ہلاکت کا ذریعہ بن جائے۔ بھئی مجھے نہیں پتا اسٹاک ایکسچینج کیا ہوتا ہے، پہلے مجھے اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ، میں سمجھوں تو پھر بتاؤں۔ ویسے عام طور پہ جو سنا ہے اس کے مطابق جائز نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ اگر جنازے میں 4 یا 5 آدمی ہیں، جتنے بھی ہوں وہی تکبیریں کافی ہیں، اور وہی دعا جو ہے سب کے لیے ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا شاہدنا غائبنا صغیرنا کبیرنا، سب کے لیے کافی ہے۔ اگر کسی نے وصیت کی ہے کہ میرا عمرہ کرو تو پھر کر سکتے ہیں۔ زوال کا وقت جو ہے اذان سے 10-15 منٹ ظہر کی اذان سے پہلے زوال ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بعض لوگ اپنے گھروں میں قرآن پڑھاتے ہیں لیکن اس پر تنخواہ لیتے ہیں، جائز ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں بیت المال ہوتے تھے، وہ ان لوگوں کو بیت المال پیسے دیتا تھا۔ اب بیت المال تو ہے نہیں، پھر مولوی کہاں سے کھائے گا؟ اگر مولویوں کو اور قاریوں کو تم تنخواہیں نہیں دو گے، ان کا جائز خرچہ پورا نہیں کرو گے، تو پھر تم سے وہ بھی 11ویں کروائیں گے انشاءاللہ۔ بھائی روٹی تو کھانی ہے نا انہوں نے بھی، تم ان کو اتنا دے دو کہ ان کو جھوٹے مسئلے نہ بنانے پڑیں، ورنہ انشاءاللہ کہیں گے 11ویں شریف، پھر 12ویں شریف، 27ویں شریف، مر جائے تو کل شریف، پھر 7 جمعراتیں شریف، پھر 40واں شریف، اتنے میں محلے کا کوئی اور شریف بھی تو مر جائے گا نا۔ ان کا کاروبار پھر چلتا رہے گا، فکر نہ کرو۔ اگر ایک آدمی بغیر ترتیب کے پہلے پاؤں دھوئے پھر ہاتھ بالکل وضو نہیں ہوگا۔ دوران طواف اگر قرآن پڑھے اٹھا کر جائز ہے، لیکن بے ادبی کا خوف ہوتا ہے گر جائے، اس لیے یاد ہو تو پڑھو، ورنہ اٹھا کے نہ پڑھو تو بہتر ہے۔ اذان حضور کے زمانے سے پہلے بھی ہوتی تھی، ہاں ہر پیغمبر کے زمانے میں تھی۔ کہتے جی علماء کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں، اچھا ہے، ان کا فائدہ ہے، ان کے گناہ گر جاتے ہیں، برا بھلا کہنے والوں کے گناہ بڑھ جاتے ہیں، تو ہمارا گھاٹا تو ہوتا نہیں، ہمارا تو ہر حال میں فائدہ ہے۔ جتنی تم گالیاں دو گے فائدہ ہی فائدہ ہے، تمہارا اپنا نقصان ہے۔ داڑھی رکھنا جو ہے یاد رکھو سنت صرف میرے نبی کی نہیں، 1,24,000 پیغمبر کی سنت ہے، اور ایسی سنت ہے جو حضور نے اپنے بدن سے کبھی جدا نہیں کی۔ لہذا داڑھی منڈانے والا پہلی دفعہ منڈائے تو صغیرہ ہے، بار بار منڈائے تو کبیرہ ہے، وہ فاسق و فاجر ہو جاتا ہے، نہ اس کو امامت جائز ہے نہ اس کی اذان جائز ہے۔ کہتے ہیں جی کہ پاکستانی بھائی عورتوں کو لاتے ہیں، پردے کا خیال نہیں کرتے، اللہ ہدایت دے، دعا کریں، اب مولویوں کے کہنے سے پردہ کر لیں۔ یہ خود بیچارے آج کل حالات ایسے ہیں کہ آدمی، صرف ہمارا تو فرض ہے کہ ہم دین پہنچا دیں، باقی مانے کوئی نہ مانے کیا کر سکتے ہیں جی کہ آج کل بعض لوگوں نے موبائل پر گھنٹی کے بجائے اذان کے کلمات اللہ اکبر فٹ کرا دیے ہیں۔ وہ یار گانے سے تو بہتر ہے نا، باقی موبائل رکھنا کون سا سنت ہے کہ اگلے مسئلے پوچھ رہے ہو؟ عقل کی بات کرو خدا کے بندے۔ اگر کوئی آدمی عمرے کے لیے مکے آیا، پھر کسی ذاتی کام کے لیے جدہ جائے، واپسی پہ احرام باندھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر چاہے عمرہ کرنا تو جدے سے احرام باندھ کے عمرہ کر سکتا ہے، لیکن جدہ میقات نہیں کہ بغیر احرام کے نہ آ سکے۔ بھائی طواف کے بعد جو 2 رکعت ہیں وہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک واجب ہیں، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے۔ 1000 دفعہ عرض کر دیا ہے نا، اب آپ بھی تو سمجھا کریں، نفل کا کیا مانا، یا واجب ہے یا سنت ہے۔ کہتے جی کہ اگر کسی کی نماز میں مر گیا آدمی، نمازیں رہ گئیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا کرے اللہ مغفرت کرے، اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو کفارہ بھی دے سکتے ہیں، اور نمازوں کے لیے صدقہ فطر کے برابر یعنی تقریباً 2.25 سیر یا 2 سیر گندم جو ہے اس طرح کا فدیہ دے دیں بعد میں حساب کر کے۔
باقی ائمہ کہتے ہیں بس اللہ سے دعا کرو اللہ معاف فرمائے۔ اگر کوئی آدمی میقات سے بغیر احرام کے حرم میں داخل ہو جائے تو اس کے لیے یہ ہے کہ عمرہ بھی کرے اور ایک بکری دم بھی ادا کرے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کر لیا، طواف صفا کر لیا، بعد میں سر نہیں مڈایا، پہلے داڑھی منڈوائی، ماشاءاللہ عمرے قبول ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ ہدایت دے کہ عمرے کے فوراً بعد پہلا کام یہ کرا ہے کہ داڑھی منڈاؤ۔ بہرحال دم بھی پڑ گئی اور توبہ کرو کہ تمہیں طواف صفا کے بعد بھی اللہ سے ڈر نہیں آیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے جی ہمارے علاقے میں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں جتنے لوگ ہیں تقریباً وہ بدعتی ہیں، بدعتی امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، آپ اپنی جماعت کریں۔ کہتے جی کہ میں نے اپنی بیوی سے سحری کے وقت میں ہم بستری کی، اذان ہو گئی اور حمام میں پانی نہیں تھا، پھر میں سو گیا۔ بہرحال آپ نے فجر کی نماز برباد کی، توبہ کرو اور روزہ اگر نیت کر لی تھی تو روزہ جائے، یعنی اگر میاں بیوی لیٹیں اور وقت ہو جائے، اب وقت ہی نہیں ہے سحری کھانے کا، اذان ہو گئی ہے تو نیت کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اگر ہم سنت نماز پڑھ رہے ہیں اور جنازہ کھڑا ہو جائے، اب سنت پوری کریں، اب نہ توڑیں آپ۔ اگر آدمی بالوں کو ٹک لگوائے تو دم پڑ جاتی ہے، بکری دینی پڑتی ہے، یا اس طرح پھروائیں یا سارے سر کے بال کٹوائیں۔ اگر کسی آدمی نے عمرہ کیا ہے، طواف کیا ہے، تو لازماً بال بھی حد حرم میں کاٹے، یہ نہیں کہ جدے میں جا کے کٹوائیں۔ مکہ شریف میں رہتا ہوں، میں نے مدینہ جانا ہے، اگر آپ عمرہ کریں گے تو پھر یہ ہے کہ بہتر یہی ہے کہ آپ تمتع کریں اور ایک بکری پھر آپ کو حج میں دینی ہوگی۔ یہ ان کے لیے ہے جو یہاں رہتے ہیں اور عمرہ بھی کریں گے، حج بھی کریں گے۔ جو لوگ عمرے پہ آئے ہیں، جانے والے ہیں، وہ لاکھ عمرہ کریں اور جائیں اپنے ملک، ان کے لیے کوئی دم نہیں۔ جی کہ میرا سسر جو ہے میری اولاد کو، میری لڑکیوں کو اللہ معاف کرے غلط کاری پہ مجبور کرتا ہے، میں اس کو گولی مار دوں، گولی مارنے کا اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے کہ شرعی حاکم کو اس کی اطلاع کرو، اگر شریعت کی حکومت نہیں ہے تو اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ خود بدلہ دے گا۔ اپنی لڑکیوں کو الگ کرو تاکہ وہ گناہوں سے بچیں۔ اگر کوئی عورت غیر اجنبی آدمی کو محرم بنا کے آئے، بالکل گناہ گار ہے، اس کو سفر کرنا حج ہو یا عمرہ ہو حرام ہے۔ باقی عمرہ ہے کر لیا، اللہ جانے، اللہ قبول فرما لے، وہ تو قادر ہے، لیکن اس کا سفر پہ آنا بالکل حرام۔ کہتے ہیں کہ داڑھی پہ سیاہ رنگ کا خضاب لگائیں، سیاہ نہ لگائیں، باقی جو مرضی ہے لگائیں۔ طواف کی تاریخ ابتدا کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اللہ نے حکم دیا، ملائکہ نے طواف کیا، پھر آدم نے طواف کیا۔ باقی میرے پاس ڈائری تو تھی نہیں، میں تاریخ لکھ لیتا ہوں اس وقت۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے قرضہ دینا ہے، کوشش کے باوجود وہ واپس نہیں کرتا، کوئی وظیفہ بتائیں، مجھے وظیفہ آتا تو میں اپنے قرضے نہ وصول کر دوں۔ بس دعا کرو اللہ رحمت کرے، نہیں دے گا تو انشاءاللہ آخرت میں کام آئے گا، فکر نہ کرو، آخرت میں ہمیں اس کی نیکیاں ملیں گی پیسوں کے بجائے، تو گھاٹا تو ہے نہیں۔ باقی وظیفے شریفے مجھے نہیں آتے بابا، یہ کوئی پیروں شیروں سے پوچھا کرو۔ اگر ہم نے شوال سے پہلے عمرہ کیا ہے، اب حج کریں گے، وہ حج مفرد ہوگا۔ کہتے ہیں جی کہ میں حالت احرام میں تھا، نماز پڑھنے لگا تو میں نے احرام والی چادر سر پہ رکھ لی، نماز کی دیر کچھ نہیں ہوتا، لیکن رکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر کسی
کسی نے مسجد جعرانہ سے جا کے احرام باندھ کے عمرہ کیا ہے تو امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک بالکل جائز ہے کہ وہاں سے حضور پاک نے خود بھی عمرہ کیا۔ کعبۃ اللہ کی طرف پاؤں کرنا جو ہے، جو لوگ اس کو بے ادبی سمجھتے ہیں وہ کبھی نہ کریں، لیکن بعض ملکوں میں یہ چیز بے ادبی میں شمار نہیں ہوتی ہے، وہ اس کو بے ادبی نہیں سمجھتے۔ بے ادبی تو سب کے نزدیک ناجائز ہے، اللہ معاف کرے۔ اگر میرے والد فوت ہو گئے، انہوں نے حج تو کیا تھا، لیکن میں ان کے لیے حج کے بدل نفلی کروا دوں، بالکل کروائیں، کوئی منع نہیں، اچھی بات ہے۔ کیا پتہ نہیں بینک سے گاڑی قسطوں پر لے سکتا ہوں؟ نہیں لے سکتے، خالص سود ہے۔ یہ جو آج کل لیزنگ کا عذاب آیا ہے نا، بالکل سود ہے۔ میرا بھائی، لباس میں سرکار دو عالم نے قمیض مبارک اور چادر استعمال فرمائی ہے، اور آپ نے شلوار کو بھی پسند فرمایا ہے، اور سر پہ ٹوپی مبارک رکھ کے پگڑی باندھی ہے۔ میرا لڑکا فوت ہو گیا، اللہ آپ کو صبر دے۔ آپ کو باپ نے خواب میں کیا کہا ہے اللہ عالم، مجھے خواب کا پتہ نہیں لگتا۔ کیا یہاں کوئی آدمی اگر رقم دیتا ہے تو لینی چاہیے؟ اس نے آپ کو غریب سمجھ کے دے دیا، آپ غریب ہیں، اپنے کام لگائیں۔ غریب نہیں ہے تو غریبوں کو دے دینا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کوئی آدمی 2 4 5 طواف اکٹھے کر لے، بعد میں سب کی 2 رکعت پڑھ لے، جائز ہے۔ اگر ایک آدمی نے احرام باندھا، عمرہ کیا ہے، لیکن حلق نہیں کرایا، دم پڑ گیا، اب تو پڑ گیا، اب دوسرا عمرہ کرے گا تو پھر دوبارہ حلق اس عمرے کی ہوگی، اس کا تو نہیں کیا نا، حلق بھی کرائے اور دم بھی دے۔ اگر بیوی میری مریض بھی کہتے ہیں کہ وہ چلنے پھرنے کے بھی قابل نہیں تھی، اس لیے احرام نہیں باندھا مدینے سے، کوئی حرج نہیں۔ ہر طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں، نفلی ہو، واجب ہو، فرض ہو۔ احرام کی حالت میں عورت کیسے پردہ کرے؟ آگے کپڑا لٹکا دے، چہرے کو بھی نہ لگے، پردہ بھی رہے۔